بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں معلم افضل اور میں اپنے چینل معلم نامہ میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو بتانا ہے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز آپ لوگوں کو براہ راست مل سکیں۔ دوستو، اسلام میں ہر طرح کے سسٹمز موجود ہیں تاکہ زندگی کو آسانی سے گزارا جا سکے۔ جس طرح ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اسلام میں ایک پولیٹیکل سسٹم ہے جو کہ ہماری زندگی کو، جس میں اسٹیٹ اور انڈیویجولز کے ریلیشنز کو واضح کرتا ہے، اسی طرح اپنی زندگی کے لین دین اور معاملات اور کمائی کس طرح کرنی ہے، اس سسٹم کو چلانے کے لیے اسلام نے پورا ایک کمپلیٹ اکنامک سسٹم دیا ہے۔ ہم اس کی بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتے کیونکہ یہ پھر ایک بہت ہی زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہو جائے گا، لیکن جو ان کے بیسکس ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ تھرو آؤٹ دا ہسٹری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، پھر خلفائے راشدین کے زمانے سے، پھر امیدز، پھر عباسیدز، پھر فاطمیون، پھر آٹمنز، اس زمانے تک اسلام میں جو اکنامک سسٹم تھا اور آج بھی جو ہے، لیکن اس ٹائم جو اسٹیٹ کے سورسز آف انکم تھے وہ کیا تھے، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں، کیونکہ اکنامک سسٹم وہ اسٹیٹ کی وہ انجن ہے جو کہ پوری گاڑی کو چلاتا ہے۔ اگر اکنامک سسٹم ویک ہوگا تو سسٹم نہیں چلے گا۔ تو اس زمانے میں جو اسٹیٹ کے ریسورسز تھے اور اس کے سورسز آف انکم تھے، تو سب سے پہلے اس میں ہوا کرتا تھا زکوٰۃ، اس کے بعد تھا عشر، اس کے بعد تھا خمس، اس کے بعد تھا جزیہ، اس کے بعد تھا فے، اور اس کے بعد تھا خراج، اور پھر ٹائم ٹو ٹائم ہر ایک خلافت میں miscellaneous kind of taxes لگائے جاتے تھے مختلف ناموں سے۔ جو میں نے بھی ڈسکس کیے ہیں، جن کے میں نے نام لیے ہیں، یہ ہر ایک کی کافی زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے، لیکن میں نے آپ لوگوں کو صرف انلسٹ کرائے کہ these were the sources of income of any Islamic state۔ اب جو اسلام کا اکنامک سسٹم ہے، اس کے فیچرز کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں، کہ اسلام کا جو اکنامک سسٹم ہے وہ کیسے چلے گا، تو اس کا جو پوائنٹ نمبر 1 ہے وہ ہے شریعہ کمپلائنس۔ یعنی اسلام کا جو اکنامک سسٹم ہوگا وہ شریعت کے عین مطابق ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حلال اور حرام کی تمیز کرنا ہوگی۔ اگر شریعہ کہتا ہے کہ شراب حرام ہے اور اس کی ٹریڈ نہیں کرنی، تو پھر اس کی ٹریڈ نہیں کرنی، بے شک اس میں لاکھوں کا، کروڑوں کا، اربوں کا فائدہ ہو۔ اگر ایک چیز حرام ہے اور اس کی ٹریڈ حرام ہے، اس کا لینا دینا حرام ہے، تو وہ نہیں کرنا۔ اور اگر اسلام کہتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ چیز، اس میں ٹریڈ کریں، اس کو بیچیں، اس کو خریدیں، تو اسی میں ہوگا۔ تو اسلامی اکنامک سسٹم کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ شریعہ کمپلائنس ہے، کہ اگر وہ شریعت کے ساتھ کمپلائنٹ ہے تو اس کا ٹریڈ بھی کیا جائے گا، اس میں بزنس بھی کیا جائے گا، ادروائز نہیں کیا جائے گا۔ حلال اور حرام کی تمیز اسلامی اکنامک سسٹم کی بنیاد ہے۔ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ایتھیکل اینڈ مورل فاؤنڈیشنز ہیں۔ دیکھیں جی، اسلام جو ہے یہ صرف اور صرف کمائی کا نام نہیں ہے۔ اس کا سسٹم، اکنامک سسٹم، کہ آپ ہر جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے پیسے کمائیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلامک اکنامک سسٹم میں ایتھکس کو اور موریلٹی کو ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے، اور اس کی کئی ایگزامپلز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے بھی ملتے ہیں۔ جب آپ شام میں گئے تھے تجارت کے لیے تو لوگوں کو بتاتے تھے کہ اس چیز میں خرابی ہے، اس کی یہ ویلیو ہے، اور اس میں خرابی ہے، اس میں یہ ویلیو ہے، اور یہ چیز اچھی ہے، اس کی یہ ویلیو ہے۔ تو اسلام اس طرح دھوکہ دہی سے اور فراڈ سے اس سے بچاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا جائے، دھوکے کے ذریعے پیسے کمائے جائیں۔ اسلام ٹریڈ میں، بزنس میں، لین دین میں ایتھکس کو اور موریلٹی کو نہیں چھوڑتا، تو یہ دوسرا بڑا فیچر ہے۔
تیسرا بڑا فیچر اسلامک اکنامک سسٹم کا ہے ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، یعنی دولت کی منصفانہ تقسیم۔ اسلام نے اس چیز کا پورا انتظام کیا ہے، صرف یہ نہیں کہا ہے کہ یہ ہوگا نہیں، اس نے پھر سسٹم بھی دیا ہے کہ ہوگا تو کس طرح ہوگا۔ جس طرح آج کے دور میں اگر کوئی کام ہوگا تو اس کے لیے پراپر ایک رجیم بنائی جاتی ہے کہ یہ کام ہوگا تو کس طرح ہوگا۔ اسلام کہتا ہے کہ دولت کی تقسیم منصفانہ ہو، یعنی ہیوز اور ہیو ناٹس نہ ہو، سب لوگ عزت کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ تو اس کے لیے اسلام نے ایک ٹیکس جو فکس ٹیکس ہے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے، اور اس کو امیروں کے اوپر، جس کو صاحب نصاب کہتے ہیں، ان کے اوپر ایک فکس ٹیکس دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے زکوٰۃ۔ 2.5% آف ویلتھ جو ہے، جس دولت پر سال پورا ہو جائے تو وہ اس کو دینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ معاشرے میں غربت کی کمی ہوگی، دولت چند ہاتھوں میں اکٹھا نہیں ہوگا، اور اس کی سرکولیشن ہوگی ویلتھ کی، وہ غریبوں کے پاس بھی جائے گا، لوگوں کی ضروریات اس میں پوری ہوگی۔ جو فورتھ نمبر ہے، لیکن تھرڈ نمبر میں ایک بات میں ضرور بتاؤں کہ اسلام نے اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے کہ صرف زکوٰۃ نہیں، پھر صدقات اس سے الگ ہے۔ قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے تھے صحابہ کرام کے زمانے میں، وہ تو دیتے تھے، لیکن اسلام اس چیز کو بہت زیادہ انکریج کرتا ہے کہ صدقات بھی دیے جائے۔ اب صدقہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ صدقہ جو ہے اس سے بھی لوگوں کی مالی مدد ہوتی ہے۔ اچھا، فورتھ نمبر ہے پروہیبیشن آف انٹرسٹ اور ربا۔ اسلامک اکنامک سسٹم کا اگر میں کہوں کہ دوسرا سب سے بڑا فیچر وہ ہے پروہیبیشن آف ربا اور انٹرسٹ، یعنی سود کی ممانعت۔ سود کے بارے میں قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ فرمایا گیا ہے، یہ آیت اور ترجمہ آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہا ہے، حدیث شریف میں بھی ہے، اور یہاں پر بھی جو آپ لوگوں کو یہ ترجمہ نظر آ رہا ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا ہے سود جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ساتھ جنگ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اٹ از دی بگیسٹ سورس آف ایکسپلائٹیشن اور اوپریشن، اور اس کے علاوہ یہ جو ہے نا دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا ذریعہ وہ ہے انٹرسٹ۔ تو اسلام اس کو بہت سختی کے ساتھ منع کرتا ہے، اور اس کو ڈسکریج کرتا ہے، اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے کہ اسلامک ٹریڈ میں انٹرسٹ اور سود نہ ہو۔ جو ففتھ پوائنٹ ہے وہ ہے رسک شیئرنگ اینڈ پارٹیسپیشن۔ دیکھیں جی، بات وہی ہے، رسک شیئرنگ یہ ہے کہ ہم اگر ٹریڈ کرتے ہیں، فار ایگزامپل میں کسی کو پیسے دیتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں کہ ان پیسوں پر میرے لیے کاروبار کریں، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں اسے کہتا ہوں کہ آپ کاروبار کریں، لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کو فائدہ ہو یا نقصان ہو، لیکن آپ نے مجھے مہینے کے، فار ایگزامپل میں اس کو 1,00,000 روپیہ دیتا ہوں اور کہوں کہ مجھے آپ نے ہر مہینے 5,000 روپے اس پر فکس دینے ہیں، تو یہ رسک شیئرنگ نہیں ہے۔ اس کو فائدہ ہو یا نقصان ہو، مجھے اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، وہ مجھے پیسے دیں۔ لیکن اگر میں اس کو 1,00,000 روپیہ دوں اور اسے کہوں کہ اگر آپ کو فائدہ ہو تو اس حساب سے پروپورشنلی آپ ڈیوائڈ کریں، مجھے اتنے پیسے دیں، اور اگر آپ کو نقصان ہو تو آپ کے نقصان میں بھی میں برابر کا شریک ہوں، تو یہ ہے رسک شیئرنگ۔ اسلام اس چیز کو انکریج کرتا ہے، پروموٹ کرتا ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ بزنس ہمارے اکنامک سسٹم میں اس کا ماڈل چلے گا رسک شیئرنگ پہ۔ اگر اس میں رسک شیئرنگ نہیں ہوگی تو یہ پھر اگین انٹرسٹ ہوگا، یہ ربا ہوگا، یہ سود ہوگی۔ اسلامک اکنامک سسٹم کا جو سکستھ پوائنٹ ہے وہ ہے the prohibition of speculation and gambling۔ گیمبلنگ بھی اسلام میں حرام ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ it is also a source of exploitation۔ اسلام نے تمام وہ جو لوپ ہولز ہیں اس کو بند کیے ہیں، اس کو پلگ کیا ہے کہ جس پوائنٹ سے بھی، جس ذریعے سے بھی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہیں، اور جس ذریعے سے بھی لوگوں کو اوپریس کیا جا سکتا ہے، جس سے دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہوتی ہے، جس میں بغیر محنت کی کمائی ہوتی ہے، جس میں سود شامل ہوتا ہے، تو ان تمام پوائنٹس کو اسلام نے ڈسکریج بھی کیا ہے، اور اس کو اسلام نے سختی سے منع بھی کیا۔ اس میں پروہیبیشن آف گیمبلنگ بھی ہے، اور یہ قرآن مجید کی آیت ترجمے کے ساتھ آپ لوگوں کو اسکرین پہ شیئر ہو رہی ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ جو 7 پوائنٹ ہے اسلام کے اکنامک سسٹم کی، وہ ہے اسٹیبلٹی اینڈ سسٹینیبلٹی۔ دیکھیں جی، ہم ہسٹری سے بھی یہ چیز سیکھتے ہیں کہ اسلامک خلافت جتنے بھی تھے، الراشدون تھا یا پھر عباسد تھے، امیyyد تھے، آٹومنز تھے، فاطمیون تھے، جو بھی خلافت تھیں،
اس میں جب تک اکنامک سٹیبلٹی رہی اور اکنامک سسٹینیبلٹی رہی تو وہ اکنامک سسٹم اور اس سٹیٹ کی مشینری چلتی رہی. لیکن جب بھی ان کی اکانومی ویک ہو گئی تو وہ سٹیٹ نہیں چل پائے، وہاں پر کیوس، وہاں پر انارکی اور وہاں پر خانہ جنگیاں شروع ہو گئی. اسلام اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے کہ جو اسلام کا اکنامک ماڈل ہے کسی بھی سٹیٹ کا، کسی بھی سوسائٹی کا، جہاں بھی مسلمز رہتے ہوں تو وہ سٹیبل بھی ہو اور وہ سسٹینیبل بھی ہو. اگر یہ سسٹینیبل نہیں ہوگا تو اسلامک سسٹم فلورش نہیں کرے گا. 8th پوائنٹ ہے ایمفیسس آن پروڈکٹیو اکنامک ایکٹیویٹیز. اسلام اس چیز کو بہت زیادہ انکریج کرتا ہے. دیکھیں پروڈکٹیو اکنامک ایکٹیویٹیز، یہ پوائنٹ بہت اہم ہے. اگر ہم آج کے پاکستان کے اکنامک حالات سے اس کو ریلیٹ کریں تو ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے، جس کو ہمارا جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ بہت زیادہ ہے اور جو ہماری انکم ہے وہ بہت کم ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ہر سال فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے آلموسٹ 5000 بلین روپیز. یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر لونز بھی لے رہے ہیں تو وہ پروڈکٹیو اکنامک ایکٹیویٹیز میں نہیں لگ رہی، وہ لگتی ہیں ایسی ایکٹیویٹیز پر جو کہ وہ لائبلٹیز ہیں، وہ پروڈکٹیو ان نیچر نہیں ہے. میں کسی ایکٹیویٹی کا نام اس لیے نہیں لے رہا اور پروجیکٹ کا نام کہ وہ پھر پولیٹیکل ہو جائے گا. اس میں کوئی بھی سننے والا یہ نہ سمجھیں کہ یہ کسی پارٹی کو ٹارگٹ کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن آپ خود سوچ سکتے ہیں، ہمارے ناظرین اور ہمارے سننے والے پڑھے لکھے ہیں، ان کو اس چیز کی سمجھ ہے کہ جو پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کیا ہے اور نان. فار ایگزامپل اگر ایک انڈسٹری لگ گئی، آپ کے پاس اسلامک اکنامک سسٹم میں کہیں سے بھی پیسہ اکٹھا ہو گیا، اس پہ انڈسٹری لگ گئی، تو اس انڈسٹری میں 100 مزدور کام پہ لگ جائیں گے، ٹھیک ہے جی، تو ان کا سسٹم بھی اس سے چل جائے گا اور سرکولیشن آف ویلتھ سٹارٹ ہو جائے گی. لیکن اگر فار ایگزامپل آپ نے ایک فیکٹری لگانی ہے 5 کروڑ روپے پہ، 5 کروڑ روپے میں آپ نے 100 لوگوں کو روزگار دے دیا. لیکن اگر 5 کروڑ روپے میں آپ نے ایک پلاٹ لے لیا تو آپ تو ویلتھ کما رہے ہو، اس سے آپ اس کو بیچ رہے ہو، آپ اس کو خرید، لیکن اس میں کسی اور کے لیے کوئی ذریعہ روزگار نہیں ہے. تو اسلامک سسٹم اس چیز کو، اسلامک اکنامک سسٹم اس چیز کو انکریج کرتا ہے کہ دیر شوڈ بی اینڈ دیر مسٹ بی پروڈکٹیو اکنامک ایکٹیویٹیز. اگر یہ نہیں ہوں گی تو پھر مسائل ہوں گے. 9th پوائنٹ ہمارے پاس ہے اسٹیبلٹی اینڈ جسٹس. اسٹیبلٹی تو ہم نے آلریڈی ڈسکس کی، اور جسٹس یہ ہے کہ اکنامک سسٹم میں لین دین میں، ٹریڈ میں، بزنس میں جسٹس ہو، انصاف ہو، بے انصافی نہ ہو. اس میں جو کمائی ہے، اس میں جو ارننگ ہے، جو پروفٹ ہے، دیٹ شوڈ بی پروپورشنیٹ، اور اس میں ظلم نہ ہو. اچھا، اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو پہلے ہی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وہ معیاری بھی ہو اور وہ زائد المیعاد ہو، وہ یہ نہ ہو ٹیمپرری نہ ہو، وہ 5 سالہ 10 سالہ پلان نہ ہو. اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے پروہیبیشن آف ایکسپلائٹیشن. دیکھیں اسلام جو ہے یہ ایکسپلائٹیشن کو اکنامک سسٹم میں اور بزنس ٹریڈ میں اس کو بہت سختی سے ڈسکریج کرتا ہے. آج کے دور میں ہم یہ سن رہے ہیں کہ یو ایس اے نے فلاں کنٹریز میں ریسورسز کو ایکسپلائٹ کیا، وہاں کے لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا. اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ چائنا نے فلاں جگہ پر یہ سی پورٹس لے لیے اور وہاں پر جنگلات لے لیے، آسٹریلیا نے جنگلات لے لیے اور ان میں لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ اسلام اس چیز کو بڑی سختی سے منع کرتا ہے اور بہت سختی سے اس کو ڈسکریج کرتا ہے. اس کے علاوہ اسلامک اکنامک سسٹم میں جو بھی ڈیلز ہوں گے، جو ٹریڈ ہوں گے، وہ میوچولی کنسنٹ کے ساتھ ہوں گے. آج کے اکنامک سسٹم میں، جس کو میں اگلی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا، ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کئی جگہ پر آپ کے جو ڈیلز ہیں وہ فیئر نہیں ہیں اور وہ میوچولی کنسنٹ کے ساتھ نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک پارٹی ہمیشہ نقصان میں ہوتی ہے، لاس میں، اور دوسری بینیفٹ میں ہوتی ہے. اور آنیسٹی تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اینڈ فیئرنیس ان ڈیلنگز اینڈ ٹریڈ آف حلال کموڈیٹیز. تو یہ شریعہ کمپلائنس کا جو ہمارا پہلا پوائنٹ تھا یہ اس میں آتا ہے. اسلام پروہیبٹس ہورڈنگ، جس کو ہم ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں. اسلام ذخیرہ اندوزی کو بہت سختی کے ساتھ منع کرتا ہے، یہ حرام ہے. اور آج بھی آپ نے اکثر سنا ہوگا پاکستانی اسٹیٹ میں بھی ہورڈنگ کے خلاف بہت کارروائیاں ہوتی ہیں. اس میں ذخیرہ، یہ پورا ایک سائیکل ہے،
ٹھیک ہے، بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ جب ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے پھر کچھ لوگوں کے پاس ارتکاز دولت ہوتا ہے، کنسنٹریشن آف ویلتھ ہوتا ہے، سرکولیشن آف ویلتھ نہیں ہوتی، کچھ لوگ زیادہ منافع کماتے ہیں، دوسرے لوگوں کو مہنگی چیزیں ملتی ہیں، تو وہ جو پورا وشس سائیکل ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے. تو which I discussed, these were the main features of the economic system of Islam. I hope کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، اس پر کمنٹ کریں اور اس کو شیئر کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.